خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہم سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی اپنی فیملیز میں ہنستا مسکراتا رکھے اور ہر ناگہانی آفت سے دور رکھے۔ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کے ولاگ میں۔ آج ہے جی میرا 14 اگست کا اسپیشل ولاگ۔ تو ہم لوگ نکل گئے تھے باہر اپنی بچوں کو لے کے، اور سب لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے باہر، اور بالکل اسی طرح سے جس طرح ہمارے گھروں میں کوئی فیملی فنکشن ہوتا ہے اور گیدرنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، سب لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے گوسپس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی۔ تو بالکل ایسا ہی ماحول ہوا ہوا تھا، کیونکہ یہ ہمارا فیملی ہی فنکشن تھا۔ پاکستان ہماری فیملی ہے، پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے۔ تو یہ بالکل ایک لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی فیملی گیدرنگ ہے، سب لوگ آئے ہوئے تھے، فیملیز اپنے لوگ اپنی فیملیز کو گاڑیوں میں، بائکس کے اوپر، ینگسٹرز زیادہ تر بائکس پہ، تو باجے ہاتھوں میں لے کے۔ تو پہلے تو جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو باجے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا، تو اب جی آزادی کا جشن تب تک نہیں مکمل ہوتا جب تک آپ کے پاس باجا نہ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں یا ینگسٹرز ہیں تو وہ ضرور باجے لیتے ہیں، تو پھر باجے بجا بجا کے تو ایک جشن منایا جاتا ہے۔ تو یہ جی روڈ کے کنارے بہت سارے اسٹالز لگے ہوئے تھے جہاں پر جھنڈے تھے، پاکستان کی شرٹس تھیں جس کے اوپر لکھا ہوا تھا 14 اگست جشن آزادی مبارک۔ تو اس طرح والی شرٹس تھی، باجے تھے، بیجز تھے، کہ جو چیز آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کو بچوں کا تو پتہ ہے اس طرح کے ہر اسٹال پہ سے کچھ نہ کچھ انہوں نے ضرور لینا ہوتا ہے۔ تو یہ جی اسی لیے لگے ہوئے تھے عوام کی سہولت کے لیے کہ یہاں سے اگر لینا چاہیں، کیونکہ یہاں شاپس نہیں تھی، ظاہر ہے کہ یہ روڈ ایسی تھی، تو اس طرح کے اسٹالس لگے ہوئے تھے، ٹیمپریری اسٹالس تھے۔ تو آپ یہاں سے اپنے بچوں وغیرہ کے لیے کچھ بھی اگر بائی کرنا چاہے تو کر سکتے تھے، اسپیشلی باجے۔ تو باجوں کے ایک علیحدہ ہی طرح کے اسٹالس تھے جن پہ صرف باجے ہی تھے۔ تو جی بہت ہی اچھا سامان تھا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، اور پاکستان ہمیں اسی طرح لائیولی، اسی طرح ہنستا مسکراتا، اسی طرح رش والا پاکستان ہمیں پسند ہے، اور یہی رش، یہی رونق ہمیں اچھی لگتی ہے پاکستان کی۔ کیونکہ آپ 3 ساڑھے 3 سال پہلے کا وقت دیکھیں تو جب کووڈ-19 تھا، کرونا کا دور تھا، تو بہت ہی مشکل حالات ہمارے لیے بنے ہوئے تھے، بہت ہی مشکل لگا کرتی تھی زندگی، اور پتہ نہیں ایک ایسا مایوسی کا دور، اداسی کا دور تھا کہ لگتا تھا کہ شاید اب یہ وقت ایسا ہی رہے گا ہمیشہ، کیا کبھی دوبارہ سے دنیا کی رونقیں، پاکستان کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہوں گی کہ نہیں۔ تو بہت مشکل ٹائم تھا۔ اگر دن کے ٹائم بھی آپ اگر باہر نکلتے تھے، جیسے کسی روڈ پہ یا اپنے محلے میں، تو آپ ایک بالکل سنسانی اور ویرانی کا عالم لگا کرتا تھا، کوئی بھی باہر نہیں ہوتا تھا، اور دن کے ٹائم بھی خوف آتا تھا، اور بحیثیت مجبوری آپ کو کہیں جانا پڑ جائے، فیملی میں کوئی بہت قریبی ڈیتھ، جیسے ہماری اپنی فیملی میں بہت قریبی ڈیتھس ہوئی تھیں، تو بہت مشکل سے ہم گئے، اور بہت مشکل سے وہاں پہ ہم نے ٹائم سپینڈ کیا، کسی کے ساتھ ملنا ملانا نہیں، بس دور دور بیٹھے، اور واپس آ کے تو پھر پریکاشن، سینیٹائزرز ہاتھ میں ہوا کرتے تھے، ہر وقت ماسک پہنے ہوا کرتے تھے۔ تو بہت ہی وہ والا ٹائم اگر آپ یاد کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی بالکل ایک جگہ پہ رک سی گئی تھی۔ تو جیسے شاپس وغیرہ اس ٹائم نہیں کوئی بھی جاتا تھا، بازاروں میں کوئی نہیں جاتا تھا، ظاہر ہے کہ 3 سال کا وہ دور تھا اور لاک ڈاؤن کا وہ دور تھا، تو ہم لوگ آن لائن منگوا لیا کرتے تھے جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی، پھر آن لائن منگوا کے تو پھر اس پیکٹ کو دھونا، اس کو سینیٹائز کر کے رکھ دینا کافی دیر کے لیے، پھر اس میں سے وہ چیز نکالنا، پھر اس کو بھی ڈر ڈر کے دیکھنا کہ اب پتہ نہیں اس پہ کوئی جرمز ایسا نہ آ گیا ہو، تو بڑا ہی مشکل لگا کرتا تھا جی۔ تو بچوں کے اسکول جیسے بند تھے اور آفیسز بند ہوئے ہوئے تھے، ورک فرام ہوم تھا، اسٹڈی فرام ہوم تھی، تو ایسا دور آ چکا تھا کہ پتہ نہیں زندگی سے ہی بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ اور وہ جو کرونا کے متعلق ہم لوگ دیکھا کرتے تھے، وہ ویڈیوز دیکھتے تھے کہ کیسے جیسے باہر کے ملکوں میں لوگ مر رہے ہیں تو ایسے کرینز کے ساتھ اٹھا اٹھا کے ان کو اجتماعی قبروں میں پھینک رہے ہیں، اور دے ہی نہیں رہے ہیں، کہ لاشیں ہی نہیں دے رہے۔ تو استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کی ناگہانی آفتوں سے ہمیں بچا کے رکھے، ہمارے ملک کو بچا کے رکھے، اس دنیا کو بچا کے رکھے۔ تو بس یہ چیزیں دیکھیں جی۔ اچھا جی، یہاں پہ دیکھیں یہ گاڑیاں بڑے مزے کی مجھے لگ رہی تھی، یہ اینٹیک سٹائل لگی تھی، تو میں نے ویڈیوز کی بنا لی تھی، اور یہ گاڑی قائد اعظم کی گاڑی سے ملتی جلتی تھی، تو دیکھ کے بڑا ہی اچھا لگا اس گاڑی کو۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بھی میں نے بنا لی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اور ایک گاڑی اس میں فاکسی تھی، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فاکسی ایسے ہی لگتی ہے کہ جیسے مسٹر بین کی گاڑی ہے نا۔ تو یہ جی بہت
اچھا سا ایک ماحول لگ رہا تھا کہ سب ایک فیملی کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے، اور شور شرابہ، اتنا شور شرابہ تھا کہ مجھے وائس اوور ہی کرنی پڑی، کیونکہ باجوں کی آوازیں اور بہت ہیکٹک لگ رہی تھی وہاں پہ۔ تو مزہ آ رہا تھا، لیکن اب ویڈیو کے پیچھے اگر وہ ساری چیزیں آتی تو وہ پھر آپ انجوائے نہ کر پاتے۔ یہ دیکھیں جی، یہ گاڑی مجھے قائد اعظم کی گاڑی جیسی ہی لگ رہی تھی، تو یہاں پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑا اچھا ماحول تھا۔ یہ دیکھیں، یہ فاکسی جا رہی ہے جی، تو بس جی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، یہ انوائرمنٹ اچھا لگ رہا تھا۔ وہی میں آپ کے ساتھ کرونا کی بات کر رہی تھی کہ اگر اس ٹائم کو آپ یاد کریں تو بس یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں جو انسان کے اوپر آ جاتی ہیں، تو وہ ٹائم ایسا تھا نا۔ اچھا یہ دیکھیں جی، یہ بلڈنگ جیسے کتنی اچھی لگ رہی ہے نا، اس کے اوپر لائٹنگ ہوئی بھی۔ اچھا جی، وہ کورونا کا ٹائم ایسا تھا کہ شادیاں لوگوں کی کینسل ہو چکی ہوئی تھی، پیپرز کینسل ہو چکے تھے، کچھ پڑھائی کے معاملات ادھر کے ادھر ہی رہے تھے، بڑے بڑے چیزیں، مطلب ایک دم سے نظام الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا کہ جو رونقوں کو ایک دم سے ویرانیوں میں بدل دیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا کہ میں نے رونقوں کو ویرانیوں میں جب بدلا تو پھر میں نے ویرانیوں کو دوبارہ سے رونقوں میں بدلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک بے شک۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے وطن کو ہنستا مسکراتا رکھے، ہمارے وطن کی یہ رونقیں ہمیشہ بحال رہیں، اور ہمیں اپنا وطن ہمیشہ یہ رش والا ہی اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنا وطن یہ شور شرابے والا ہی اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنا وطن، اپنی سڑکیں، اپنی گلیاں خاموش بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں کتنی پیاری لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی، اور بڑے اچھے کمبینیشنز کے ساتھ لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی، کچھ بلڈنگز کے اوپر لائٹنگ کے ساتھ پاکستانی پرچم بنے ہوئے تھے، تو وہ بہت اٹریکٹیو لگ رہے تھے۔ تو پاکستانی جھنڈے کو دیکھ کے تو بہت ہی پیار آتا ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے، ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں نا تو یہ جھنڈا ہماری پہچان ہے۔ تو یہاں پر رش ہو جاتی تھی، جہاں پر نا ٹریفک بالکل سٹک ہو کے رہ جاتی تھی، تو وہاں پہ باجوں کا شور آپ اندازہ شاید کر سکتے ہیں، جو لوگ باہر نکلتے ہیں تو باجوں کا بہت شور تھا، تو سب لوگ ہی بجا رہے تھے باجے، بائکس پہ بیٹھے ہوئے، گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے، بچیاں، چھوٹی بچے، چھوٹے بچے، ینگسٹرز، مطلب سب کے ہاتھوں میں باجے ضرور تھے۔ کوئی بھی ایسی فیملی نہیں تھی یا کوئی بھی ایسے لوگ نہیں تھے جو بائکس پہ یا گاڑیوں میں موجود تھے اور ان کے پاس باجے نہ ہوں۔ تو یہ باجوں کے ساتھ منایا جاتا ہے جی اب ہمارا جشن آزادی کا دن، تو باجوں کے بغیر ہماری جشن آزادی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اچھا جی، یہ لائٹنگ بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، شروع سے ہی ہمیں یہ لائٹنگ اٹریکٹ کرتی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ابو ہمیں لے کے جایا کرتے تھے باہر ہر اہم دن پہ، تو ہمیں یہ بلڈنگز بڑی اچھی لگتی تھیں اس ٹائم، بچے تھے، لیکن ابھی تک ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، دل سے اس کی سیلیبریشن کی جاتی ہے، تو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ جن سب باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو بالکل ایک فیملی ایونٹ کی طرح ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو بہت ہی پیارا لگتا ہے جی ماحول یہ۔ تو باجوں کا سلسلہ ابھی بھی بند نہیں ہوا، ابھی جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو بہت سارے باجے ہیں جی ارد گرد جو بجائے جا رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو بھی آج چھٹی ہے، تو آج جو ہے وہ باجا ڈے ہی چلے گا، میرے خیال سے پورا دن باجے ہی بجائے جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی بلڈنگز، اور یہ کلر کمبینیشن جو لائٹنگ کا تھا مجھے تو بڑا ہی اٹریکٹ کیا، یہ ملٹی کلرز کی لائٹ لگی ہوئی تھی، گرین تھی، اورنج تھی، یلو تھی، اور ریڈ پنک تھی، تو یہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تو یہ دیکھیں جی، جہاں پر درخت تھے نا تو درختوں پہ اگر ہوئی ہوئی تھی لائٹنگ نا، گرینری، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہمارا تو ماشاءاللہ سے بہت ہرا بھرا اور گرین گرین سا ہے نا، تو اس کے اوپر بھی جو لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی نا درختوں کے اوپر، یا سائڈ پہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کہہ لیں کہ فٹ پاتھوں پہ جو چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہوئی ہوئی تھی لائٹنگ وہ بھی بہت اٹریکٹیو سی لگ رہی تھی۔ یہ دیکھیں جی، جیسے کتنی پیار اور کتنی مہارت کے ساتھ لائٹنگ یہاں پر ہوئی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں پاکستانی فلیگ ہمارا جگمگ کر رہا ہے، تو جی بہت ہی اچھا سا یہ دن تھا، بہت ہی اچھی سی، دن تو نہیں کہہ سکتے، شام تھی بہت ہی اچھی سی، رات کا یہ ٹائم تھا۔ یہ دیکھیں، اچھا ساری بلڈنگز کے اوپر لائٹس بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن پاکستانی فلیگ کی پہ جو لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی نا، اور وہ پاکستانی فلیگ کے پیٹرن پہ جو لائٹ تھی نا وہ بہت ہی اٹریکٹیو لگ رہی تھی، وہ تو اس لائٹنگ کو، باقی بلڈنگ کی لائٹنگ کو بھی نا چار چاند لگا رہی تھی۔ تو ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی پیارا، یہ بلڈنگ مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ یہ دیکھیں اس کا پاکستانی فلیگ کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ تو یہاں پر بھی نا اندر کچھ لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں آپ کے لیے تھوڑی سی میں یہاں پر بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں۔
تو بہت ہی اچھا ہمیں دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، اچھا سا ایک ماحول بنا ہوا تھا ایک فیملی ایونٹ کی طرح۔ یہ دیکھیں ان پودوں کی میں بات کر رہی تھی کہ جیسے چھوٹے پودے ہیں تو ان کے اوپر جو لائٹنگ لگی ہوئی تھی تو وہ گرین کلر مزید فریش سا لگ رہا تھا لائٹنگ کی وجہ سے نا، تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے یہ پودے۔ یہ دیکھیں جی، تو بس یہ پاکستان ہمارا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اسی طرح ہنستا مسکراتا رہے۔ ہمیں پاکستان ایسا ہی ہنستا مسکراتا اچھا لگتا ہے، ہمیں پاکستان ویران بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو قائم و دائم رکھے، ہمارے وطن پہ جو مشکلات آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کچھ آسانیاں پیدا کر دے، کچھ ایسے سبب بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر سے یہ مشکلات ہٹ جائیں، ان مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، آنے والے نسلوں کے لیے پاکستان ایک مثالی ملک بن جائے۔ ہم لوگ تو اپنا وطن ہے تو عزت ہے، کیونکہ یہ وطن ہماری ماں جیسا ہے۔ تو ماں جیسے گھر میں ہوتی ہے نا، تو گھر ایک بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہوا ہوتا ہے، تو بالکل یہ اسی طرح ہمارا وطن ہے، تو جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر سب مینیج ہیں۔ بس بعض ٹائم کچھ حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ جیسے ملک کی کچھ صورتحال اس طرح سے چل رہی ہے، سیاسی صورتحال، یہ معیشت کی کچھ پرابلمس اس طرح سے چل رہی ہیں کہ ملک میں تھوڑا سا ہمارے عوام کے لیے کچھ مسئلے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس ان کو دور کرے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شاد و آباد رکھے اور ہمارا ملک مزید پھولے پھلے۔ یہ دیکھیں جی، عوام کو بہت پیار ہے اپنے وطن کے ساتھ، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے عوام جی سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے صرف اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہی ہماری حقیقی آزادی کا دن تھا جب ہمیں آزادی ملی، ورنہ وہ غلامی کی زندگی نہ ہمارے آباء و اجداد پاکستان بننے سے پہلے نہ اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے تھے، نہ مسجدوں میں جا سکتے تھے۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پر نوجوان کچھ کر رہے ہیں، فن وغیرہ کر رہے تھے، تو جی میں یہی بتا رہی تھی، نہ ہمارے آباء و اجداد اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے تھے، نہ اپنے ایونٹس کو منا سکتے تھے، اسلامی اقتدار پر پابندی تھی، وہ مذہبی جو ہمارے رسم و رواج ہیں ان پر پابندی تھی۔ تو اب اللہ کا شکر ہے ہم یہاں اپنی مرضی سے، ہمارے تو رمضان میں بھی ایسی رونقیں ہوا کرتی ہیں، ہمارے اسلامی تہواروں پر بھی ایسی رونقیں ہوا کرتی ہیں، تو شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عطا کیا، اور اس وطن میں ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کسی کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے باہر جا کے، یا پھر ہم کچھ ایسے نہیں ہے کہ عورتیں باہر نہیں نکل سکتی، ینگ بچے باہر نہیں جا سکتے کہ باہر مسئلہ ہے یا حالات خراب ہیں، اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ شکر الحمدللہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی ہے، عزت ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں یہ ملک دیا، اور ہمارے آباء و اجداد کا شکریہ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ وطن حاصل کیا۔ آپ کبھی وہ ہسٹوریکل پکچرز دیکھیں نا جو تقسیم کے ٹائم کی ہیں، جب پاکستان آ گئے تھے، مسلمانوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ ادھر چلے جائیں اور پاکستان چلے جائیں، اور وہاں کی آپ دیکھیں کہ جس ٹائم مائیگریشن ہو رہی تھی تو پرانی تصویریں آپ دیکھیں کہ مطلب وہ تصویریں اپنے حالات بیان کرتی ہیں، ہمیں بے شک وہ ہسٹری نہ بتائے لیکن وہ تصویریں خود اپنے حالات بیان کرتی ہیں، تو بڑا ہی دل خراب ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے کیا کیا مشکلات دیکھی تھی اس وطن کے لیے، ہمیں تو دیکھا جائے تو ہمیں تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ ملک بنا بنایا مل گیا ہے۔ تو جی بس اللہ پاک شاد و بات رکھے۔ یہ دیکھیں جی مزیدار سا فائر ورک یہاں پر سٹارٹ ہو گیا تھا، تو فوراً سے جی یہ کر لی تھی ہم نے یہاں پر کیپچر یہ ویڈیو، یہ دیکھیں، تو بس یہ بہت ہی ہم لوگوں نے انجوائے کیا تھا اس ویڈیو کو، بعد میں بھی ہم دیکھ کے اس کو انجوائے کرے، تو ٹھیک ہے جی میں نے یہ ولاگ ڈالا ہے آپ لوگوں کے لیے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، کبھی بھی پاکستان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔